روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں تو دیکھیے ہمارے اندر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے، روزہ رکھنے کے اللہ رب العالمین اور اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ رکھیں گے، یہ ہمارے اندر آنا چاہیے، یہی سنت کی اتباع ہے۔ ہاں علماء بتاتے ہیں اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اخروی فوائد بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی فوائد بھی ہو سکتے ہیں، جو ہے ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، معنوی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ اصول اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے ہمیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیا؟ کدھر یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آنا ہے، سمعنا و اطعنا، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے ہم کر رہے ہیں، نبی کا حکم ہے ہم کر رہے ہیں، یہی صحابہ کا منہج اور طریقہ تھا۔ لیکن علماء بتائے ہوئے ہیں اس کے، اور اللہ خود بتائے لعلکم تتقون، لوگوں یہ روزے جس کی وجہ سے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ کیسے؟ سبحان اللہ، ایک انسان صبح میں کھانا کھاتا ہے، صبح میں کھانا کھاتا اللہ کے لیے، پورا دن بھوکا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کمرہ بند ہے، گھر بند ہے، آفس روم میں بند ہے، ایک کیبن موجود ہے، سامنے ٹھنڈا پانی ہے، فروٹ ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اللہ کو ڈرتے ہوئے۔ اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے والدین، اس کے جو ہے رشتہ دار، اس کے جو ہے دوست، کوئی نہیں دیکھ رہے، وہ کیوں نہیں کھاتا، وہ کیوں نہیں پیتا، وہ کیوں جو ہے ہاتھ نہیں لگاتا کھانے کو؟ اس لیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کہا یہی ساری زندگی، اے لوگو تم بقیہ دنوں کو بھی یہ جو ہے زندگی میں لاؤ کہ تمہیں اللہ رب العالمین بقیہ مہینوں میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں جو ہے جھوٹ بولتے ہوئے بھی، تمہیں فلمیں، گانے، یہ غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس طرح تم روزے کی حالت میں ہر چھوٹی چیز کو بھی جو مکروہ ہو سکتی ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہو، اے مومنوں، اے متقی لوگوں، تم اپنی بقیہ زندگی میں بھی کوشش کرو کہ تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے ڈرتے ہو، باز آتے ہو۔ اور اسی طرح روزہ انسان کو پاک کرتا ہے، انسان شہوتوں کا پتلا ہے، لہٰذا ابن القیم کہتے ہیں روزہ متقیوں کے لیے ایک لگام ہے، جو ہے اسے جو ہے شہوتوں سے روکنے کے لیے ایک طریقہ ہے، مجاہدین کے لیے ایک ڈھال ہے، اور نیک بندوں کے لیے تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پاک کرے۔ قد افلح من تزکا، اللہ رب العالمین نے آسمان، زمین، چاند، سورج، 7 یا 8 یا 9 قسم کی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو جو ہے نفسانی خواہشات سے پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے۔ تو لہٰذا اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان گناہوں کو چھوڑ کر اقبال اللہ، اللہ کی طرف جو ہے لوٹ کر آتا ہے، انسان کے اندر نیکیوں کا جذبہ ان ایام میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح صبر اور شکر کا جو ہے مادہ اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے صبر کا؟ انسان جو ہے پورا دن کھائے پیے بغیر رہتا ہے، یہ صبر کا امتحان ہے۔ شکر کا امتحان، یہ اللہ رب العالمین ہمیں جو رزق دے رہا ہے، کئی لوگوں کو صرف 1 مہینہ نہیں، سال کے 11 مہینے بھی روزے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پتہ نہیں صبح اٹھیں گے تو وہ کیا کھائیں گے۔ تو یہ شکر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں کئی بھوکے، ان میں اے اللہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، شکر کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔